اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ کچھ آفر کویسچنس ہیں وہ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پروگرام احکام شریعت ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ یہ جو اینیمیشن کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی موویز ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا کیسا ہے جبکہ اس میں فیمیل کریکٹر بھی ہوں، کوئی فحش کچھ بھی نہیں ہے، بس جیسے کارٹون ہوتے ہیں بچوں کے، موویز بنتی ہیں کارٹونز کی، وہ دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایسی چیز اگر کسی صحیح نیت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا ذہن پریشان ہے، کوئی اور کسی وجہ سے تھکن ہے، تھوڑی سی تفریح تباہ کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس کا وہ حکم نہیں ہوتا جو ایک زندہ عورت کو دیکھنے پر ناجائز کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں بس فحش وغیرہ اس میں کچھ نہ ہو، ورنہ جو عام بچوں کے کارٹونز ہوتے ہیں یہ بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی پر رات میں ایک بار سے زائد غسل فرض ہو جائے تو اسے کتنے غسل کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، اسباب اگر کثیر ہوں، مقصود ایک ہی ہو تو بس ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ مثال کے طور پہ احتلام بھی ہوا اور جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا، یہ دو بظاہر اسباب غسل واجب ہونے کے، لیکن چونکہ غسل سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے یعنی طہارت، تو پھر یہ ایک ہی غسل ان سب کے لیے، دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح اگر وضو ٹوٹنے کے 5-6 اسباب پائے جائیں تو ایک وضو ہی ان تمام اسباب کے جواب میں بس ایک دفعہ ہی آپ وضو کریں گے تو ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک وضو توڑنے والے سبب کو بنیاد بنا کر وضو کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک ہی رات میں کئی اسباب سے غسل فرض ہو جائے یا ایک ہی سبب سے کئی بار غسل واجب ہو جائے، ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ ایک کسی نے پوچھا کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، فرائض کے سلسلے میں تو یہی صورت ہے کہ ٹرین رک جائے، رکی ہوئی ٹرین میں یا نیچے اتر کر آپ استقبال قبلہ یعنی قبلے کا اچھا طرح تعین کر کے پھر نماز کو ادا کریں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وقت بہت قلیل ہے، اگر آپ اسٹیشن کا انتظار کریں گے نماز نکل جائے گی، یا یہ کنفرم ہے آپ نے معلومات کی کہ بیچ میں آپ کو اسٹیشن آئے گا ہی نہیں اور نماز نکل جائے گی، تو پھر آپ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسی صورت میں، اور اس میں پھر لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، ہم ان کی رائے کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اگر تو اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو یہی افضل ترین صورت ہے اور یہی بہتر صورت ہے اور یہی صحیح صورت بھی ہے۔ لیکن مجبوری کی صورت میں رعایت ملتی ہے، لہذا ہم چلتی ٹرین میں ایسی صورت میں کہ جب اترنا ممکن نہ ہو، نماز نکل جانے کا خوف ہے، ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں۔ استقبال قبلہ کا دھیان کریں، اگر کر سکتے ہوں تو، اگر وہ بالکل تعین نہیں ہو رہا تحری کر لیں، یعنی دل میں سوچیں کس طرف قبلہ ہوگا، اور پھر اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، ورنہ اگر زیادہ ہچکولے لے رہی ہے تو بیٹھ کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کو لوٹانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ بھابھی کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ کسی شخص کی تو بھابھی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ بھائی نے طلاق دے دی ہو یا بھائی کی مطلقہ ہوں تو بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ان کی بھابھی کی لڑکی کے ساتھ، یعنی دوسرے کا شوہر سے فرض کر لیں، وہ ہے یہ کہنے کا مقصد ہوگا، ورنہ وہ تو بھتیجی بنتی اگر اپنے بھائی کی بچی ہوتی، تو دوسرے شوہر کی اگر بچی ہے تو بالکل اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن مرید ہونا کیا صحیح ہوتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ آن لائن یہ جو مطلب طریقت کے مسائل جو ہمارے ہاں معروف چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا یا چادر پکڑوا کر یا اجتماعی طور پہ سامنے بٹھا کر بیعت کرنا، یہ چیزیں بھی مطلب اچھا ہے، ان کو فالو کریں۔ ورنہ مرید ہونے کا مطلب ہے یہ ارادہ کرنا کہ میں کسی کے تابع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و وصال کا راستہ طے کروں گا، ان کی ہدایات پر عمل کروں گا، بس یہ بیعت ہے۔ تو اس میں آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، فون کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں اسی طرح اگر ریکارڈ کوئی بیان چل رہا ہو، کئی سال پہلے کا ریکارڈ بیان، اس میں بیعت کروائی گئی تو ہم اس کو بیعت کر لیں تو کیا یہ اس ریکارڈڈ بیان پر بیعت ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک بالکل ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے افراد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی بیعت اسلام کر لی، نبی کریم کی گویا کہ آپ سے بیعت اسلام کر لی، حالانکہ ملاقات بھی نہ ہو سکی، بہت دور رہے، ان کا ایمان معتبر ہے۔
تو طریقت کے مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مرید بہت دور ہے، پیر بہت دور ہے، اور وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ان سے بیعت کرتا ہوں، تو وہ بیعت ہو جائے گا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، بیعت ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مخصوص طریقوں سے اس کو داخل سلسلہ کرتے ہیں، وہ مخصوص اعمال اور افعال اختیار کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اچھا ہے، اس طریقے سے وسوسے کم آتے ہیں، ورنہ کوئی بہت دور بھی ہو اور کسی کو اپنا پیر تسلیم کرے اور وہ مطلب اچھی طرح ارادہ کر لے، مرید ہو جائے گا۔ لیکن یہ طریقے جو ہم نے ذکر کیے اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ اس کو بہت لازم سمجھیں گے، اور اپنا اطمینان قلب بھی بعض اوقات مرید کا نہیں ہو پاتا کہ جی پیر کو تو پتہ نہیں میں کیسے بیعت ہو جاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا عقیدہ اور ایمان اگر ہے تو ایک الگ بات ہے کہ نبی کریم کو معلوم ہے کون مسلمان ہو رہا ہے کون نہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے بہت سے لوگ نبی کریم کے پاس نہ آ سکے اور ایمان قبول کیا، ان کا ایمان معتبر تھا کہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے بیعت بھی معتبر ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہو جائیں مرید، پھر اس کے بعد جب کبھی موقع ملے تو پھر فزیکلی طور پر بھی بیعت ہو جائیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ بیٹے کو گھر سے باہر نکال دے دوسری شادی کے سلسلے میں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یعنی بیوی بیٹے کو گھر سے باہر نکال دے تاکہ دوسری شادی کرے، بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا، یہ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اگر وہ ماں کا مکان ہے، ان کی ذاتی ملکیت میں ہے، اس وجہ سے انہوں نے بیٹے کو نکالا تو ان کو حق تو حاصل تھا، لیکن مناسب نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے مناسب نہیں ہے۔ اور اگر وہ مال وراثت تھا کہ اس میں بیوی کا حق بھی ہے اور بچے کا حق بھی ہے، شوہر کی پراپرٹی تھی، تو پھر اس بیٹے کو بے دخل کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، وہ اپنا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑی عجیب غریب صورتحال ہے کہ دنیاوی مادی اشیاء کے حصول کے لیے، کچھ فائدوں کے لیے، کچھ بینیفٹس کے لیے ہم بعض اوقات جو قریب ترین رشتے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف کام کرتے ہیں، جو ان کا تقاضا ہے، جو ان کا تقدس پامال ہونے کے سلسلے میں شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ فلاں فعل نہ کرو، لیکن ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ تو میں نے شاید جواب دے دیا ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ سعودیہ سے، یہ کویسچن تھا کہ کچھ لوگ سعودیہ میں ایسے ہیں جو انڈیا پاکستان سے لوگوں کو یہاں بلوا لیتے ہیں اور بلوانے کے بعد پھر آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جہاں چاہے کام کرو، پھر جو تھوڑا بہت قانونی کارروائی تھی ان کی وہ جاری رکھتے ہیں کہ مطلب کبھی پوچھا چھاپا پڑا فلاں آدمی کہاں ہے جی فلاں وہاں ہے، ورنہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور 300 ریال پر منتھ ان سے لیتے رہتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ اللیگل ہے۔ آپ کمپنی کے ویزے کے اوپر کسی کو بلواتے ہیں، کمپنی کا اقامہ ان کو دلواتے ہوں گے، لازم سی بات ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اب کمپنی کو چھوڑو، تم آزادانہ کہیں پر بھی کام کر لو، تو یہ اللیگل ہے، یعنی غیر قانونی ہے۔ اور جب کوئی عمل ایسا ہو کہ جو قانون کے خلاف ہو اس کو اختیار کرنا گناہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وہ کام اختیار کریں گے تو لازم سی بات ہے کہ آپ کی گرفت بھی ہو سکتی ہے، آپ جیل میں جا سکتے ہیں، آپ پہ جرمانہ لازم ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے آدمی کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آتا ہے، اور شریعت اس کو منع کرتی ہے کہ مسلمان ایسا کوئی فعل کرے، کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، اس کو منع کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ گناہگار ہوں گے، ان کا پیسہ لینا بھی اس طرح گناہ ہے اور دینا بھی گناہ ہے۔ لیکن جو وہاں پر جا کے اس طرح جائز کام کرے گا، اس کی سیلری اس کے لیے بالکل جائز ہے، سیلری جائز ہے، یہ فعل گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم انہیں علماء کی کچھ بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر بات کا جواب قرآن و حدیث سے دو، مولویوں کی کوئی بات ہمیں نہیں ماننی۔ اب انہیں کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان سے یہ کویسچن کریں کہ تم یہ ثابت کر دو کہ ہر بات کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر وہ ثابت کر دیں، فقیر ان کا غلام بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو دریافت فرمایا کہ معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو فَإِن لَمْ تَجِدْ، سرکار نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو، عرض کی میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا، یعنی حدیث سے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو عرض کی کہ پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ مسائل جو 3 طریقے سے ثابت ہوں گے، قرآن سے ثابت ہوں گے، حدیث سے ثابت ہوں گے اور قیاس سے ثابت ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی رائے کا جو فرمایا قیاس، اب یہ کہنا کہ جو قیاس کو ہم چھوڑ دیں، نہیں مانتے، قرآن و حدیث سے ہر چیز کا جواب دو، تو پھر ایسے لوگوں سے بہت سارے کویسچن آپ کر سکتے ہیں کہ جن کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوگا، اور پھر ان سے کہیں کہ اب تم قرآن و حدیث سے جواب دو، تو وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ مطلب خواہ کی مطلب ضد ہے اور غیر شرعی ضد ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ سب کچھ قرآن مجید میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ ایک مستند قول کے مطابق اس سے مراد ہیں مجتہدین، فقہا۔ تو اگر سب کچھ قرآن و حدیث میں تھا تو صرف اتنا ہوتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو قرآن کے ذریعے، رسول کی اطاعت کرو حدیث پر عمل کر کے، بس ختم، اس میں سب کچھ موجود۔ پھر علماء کی اطاعت کس لیے حکم دیا؟ پھر یہ کیوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ فرمانا چاہیے تھا اگر تم نہیں جانتے قرآن دیکھو، تم نہیں جانتے تو حدیث دیکھو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہ پوچھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مولویوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ بات جو اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیں، وہ خود قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ تو جہالت اسی طریقے سے انسان کو مطلب جہالت بھی اور نفس و شیطان اسی طرح انسان کے دماغ کو گھما کر اسے غلط راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہنا ہے کہ ہمیں مولویوں کی بات نہیں ماننی، مولویوں سے مراد آپ کی کیا ہے یہ بتائیے؟ علماء، فقہا، مفتیان کرام، تو اس کا مطلب ہے پھر آج کے دور کے نہیں، تمام مولویوں کی بات نہ مانیں نا۔ تو اگر مولوی سے مراد وہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، جو داڑھی والے ہیں، تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی کتابوں کا علم رکھتے تھے، داڑھی والے تھے، تمام صحابہ ایسے تھے، تمام اولیاء اعظام ایسے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں ہمیں مولویوں کی بات نہیں ماننی، تو مولوی سے مراد کیا اس کے تعین کر دیں، پھر ہم ثابت کریں گے کہ ان کی بات مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے توبہ کر لینے میں بہتری ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالز لیتے ہیں، پھر جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سر بچانا سنت ہے، کیا ہے؟ ایسے ہی سر بچانا سنت ہے۔ سر بچانا سنت کیسے مطلب؟ جی اپنی جان بچانا۔ ہاں جان بچانا ٹھیک ہے، فرض ہے۔ اور وائی فائی ڈیوائس اگر میرا ہے مفتی صاحب، اور اس کا سمجھو کہ میں دوسروں کا دوستوں کا کنیکشن دیتا ہوں، تو پھر اس کا اگر کوئی دوست غلط یوز کرتا ہے تو اس کا وبال میری طرف آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب یہ ظالم کہنا کیسا کہ دوست میں ایسے ہی کہتے ہیں ظالم ادھر آؤ، ظالم یہ کام کرو، یہ ظالم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ سے پہلے یا بعد یا قرات کے بعد بھولے سے تشہد پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تشہد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نصف النہار کا مطلب تو آدھا دن، لیکن دعویٰ کبریٰ کی کیا معنی ہے؟ اور ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن تھا، یہ انہی کے ریلیٹڈ تھا، انہی شخص نے کیا تھا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی جتنا بھی انسان اپنی چیز پہ نفع لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ زیادہ نفع لینا دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ تو اسی شخص نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، قرآن میں تو ہے کہ نفع زیادہ نہ لو، تو یہ کیسے آپ زیادہ نفع کو جائز کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا یا حدیث میں نہیں لکھا کہ زیادہ نفع لینا منع ہے۔ یہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بھی قول کسی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کسی بزرگ کا نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ ایک پین اگر 5 روپے کا آتا ہے، میں اس کو 5 لاکھ کا بیچ سکتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ بس ان چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچنا منع ہوتا ہے جو لوگوں کی سخت ضرورت کی ہیں، اور اس مہنگائی کی وجہ سے ان لوگوں کو شدید اذیت پہنچے گی، وہ اذیت میں مبتلا ہوں گے، جیسے غلہ وغیرہ خاص طور پر، کہ ضرورت بھی بہت زیادہ ہو، اور اس وقت آپ مہنگا کر کے بیچیں کہ لوگ اس مہنگے چیز کو خریدنے پر مجبور ہوں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوں، یہ نفع لینا منع ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیں گندم بہت زیادہ مقدار میں آٹا ہے اور بالکل سستا بک رہا ہے ہر دکان کے اوپر، لیکن وہی آٹے کا تھیلا جو 100 روپے کو وہ بیچ رہا ہے، میں اس کو 1000 کا بیچ رہا ہوں،
شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ میرے اس بیچنے سے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ مجھ سے جا کے خریدے، نہیں لے دوسری جگہ جا کے لے لے گا، تو وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ اگر فرض کر لیں کہ میں 1000 کا بیچ رہا ہوں اور کوئی میری عقیدت میں صاحب آپ 1000 کا بیچ رہے ہیں، ہم آپ سے 1000 کا ہی لیں گے، اور اس نے لے لیا، تو یہ میرے لیے 900 کا نفع جو میں نے اضافی لیا بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو بس جہاں پر لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، جہاں شریعت نے خاص منع کیا وہیں پر ممنوع ہے، ورنہ جتنا چاہے آپ نفع لے سکتے ہیں۔ ایک ہی کہتی ہیں خاتون نے فرمایا کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہو اور نماز کا وقت آئے اور گھر کا کوئی بچہ یہ پوچھے کہ آپ نماز پڑھ دیں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، تو اگر ہم اس مخفی معاملے کو اس سے چھپانے کے لیے یوں کہہ دیں کہ میں نے پڑھ لی ہے نماز، تو کیا اس طرح جھوٹ کہنا شرعاً جائز ہوگا؟ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے کوئی ایسا حیلہ شرعی کریں کہ جس میں مطلب وہ سمجھے کہ نماز ادا ہو گئی اور صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو، اس طرح ایک دم بالکل صاف صاف جھوٹ بولنا غلط ہوتا ہے۔ اور ہمارا مشورہ اس میں یہ ہوگا کہ فقہا نے یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ جن بہنوں کے ایام چل رہے ہوں وہ نماز کے اوقات میں بالکل نماز کا وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر اتنی دیر ذکر الہی کر لیں تاکہ نماز کی عادت قائم رہے، کیونکہ اگر ایک بہن کے 10 دن حیض آتے ہیں تو 50 نمازیں وہ چھوڑے گی، جب 50 نمازیں چھوڑنے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے نفس کو، تو 10 دن کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا اس کے لیے بہت آزمائش ہوگا، اور 5 نمازوں کی پابندی بہت مشکل ہوگی۔ بہت سی بہنیں میری اس بات کی تائید کریں گی کہ واقعی پھر دوبارہ روٹین میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں عورت بالکل نماز کی طرح تیاری کر کے مصلی پہ بیٹھ کر ذکر الہی کرے تاکہ عادت قائم رہے۔ اب اگر اس فقہا کی اس سنت پر، اس بات پر عمل کر لیا جائے، اس قول پر عمل کر لیا جائے، تو بچے سمجھیں کہ نماز ہی پڑھ رہی ہیں بیٹھ کے، تو وہ کوئی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولیں، یا تو یہ طریقہ اختیار کریں یا پھر کوئی ایسی بات کہیں کہ بچہ سمجھے نماز پڑھ لی ہے اور وہ صریح طور پہ واضح طور پہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بھابھی ہے تو وہ جب وضو کرتی ہے نا تو پہلے الٹا کاؤنٹ ہوتی ہے۔ کون؟ تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں۔ کون؟ بھابھی ہے تو وہ اچھا بھابھی، ٹھیک، اچھا میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہید تو یوں باندھی تھی کہ جان بچانا فرض ہوتا ہے، تو میں نے وائی فائی کا کنیکشن لے کے اپنے دوست وغیرہ کو بھی اس کو پاسورڈ وغیرہ دے دیا ہوگا۔ اب اگر میرا دوست اس کو مس یوز کرتا ہے تو کیا اس کا وبال مجھ پر بھی ہوگا؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہے آوارہ گرد قسم کا آدمی، غلط ذہن کا آدمی ہے، کسی کو بلیک میل کرے گا، کچھ غلط چیزیں دیکھے گا، غلط اس کا مس یوز کرے گا، پھر مروت اور دوستی میں آپ اس کو دے رہے ہیں، تو یقیناً ٹوٹل وبال آپ کے سر پر ہوگا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط استعمال کرے گا تو کیوں دے رہے ہیں اس کو۔ اور کیونکہ ابھی آپ یہ کوئی رینٹ وغیرہ پہ نہیں دے رہے، کوئی آپ کی مطلب ایسی مجبوری بھی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا اور آپ نے دیا اور اس نے مس یوز کیا، اب آپ پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اور جو باقاعدہ مطلب کیبل وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے، یہ مطلب زیادہ یہ کہہ دیں کہ بھئی مس یوز نہیں کرنا اور دے دیں، اب کوئی کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن عام طور پہ جیسے اب آپ کا یہ کوئی پیشہ وغیرہ تو نہیں ہے، تو آپ کو احتیاطی کرنی چاہیے۔ ایسے شخص کو جو صریح طور پہ واضح طور پہ اپنا ارادہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ میں غلط کروں گا، اس کو ہرگز نہ دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یا دوست آپس میں ایک دوسرے کو ظالم کہہ دیتے ہیں، وہ ظالم ادھر آ، یہ کر، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ محاورتاً بولا جاتا ہے اور یقیناً اس میں کسی کو حقیقتاً ظالم کہنے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو حکم بدلے گا، اگرچہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن کوئی سخت حکم نہیں لگے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولوی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی بھائی، میرے سوال یہ، پہلا سوال یہ کہ اگر ہماری فجر کی نماز کبھی اگر قضا ہو جاتی ہے تو ہم سنتیں کب تک پڑھ سکتے ہیں اس کی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ہم جیسے پہلے کسی نماز میں پہلے سنتیں پڑھتے ہیں سپوز، تو ہم اس میں بعد کی صورتیں پہلے پڑھ لیتے ہیں اور آگے پیچھے وہ فرض جو ہے نا پڑھتے ہیں تو اس میں وہ پہلے کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، یا جو مطلب رکعتیں پڑھ لیتے ہیں آگے پیچھے، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا نام سمیع اللہ ہے، میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ غسل کرتا ہے بعد میں وضو نہیں کرتا، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں اسی غسل سے؟ اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔
ایک یہ پوچھا کہ فاتحہ سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی تشہد پڑھ لیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جان بوجھ کے تو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن غلطی سے پڑھ جائیں تو وہ ایک ذکر الہی کی صورت ہے، اس میں کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ہاں انہوں نے دوسرا پوچھا کہ تشہد میں اگر کوئی بیٹھے اور سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس میں سجدہ سہو ہے، یعنی قیام کے علاوہ کسی اور مقام پہ اگر قرات کر دی جائے تو اس پہ سجدہ سہو ہوتا ہے، اگر کم از کم ایک آیت پڑھ لی تھی تو اس پہ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ دحوہ کبریٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دحوہ کبریٰ اصل میں کبریٰ معنی بڑا ہوتا ہے، اور دحوہ معنی جب ڈھلتا ہے نا سورج، تو یہ جو صورت ہوتی ہے اس کو دحوہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو دحوہ کبریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو دحوہ کبریٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ پہلے وضو کرتے ہوئے پہلے الٹا پیر دھوتی ہیں، اس کے بعد سیدھا پیر دھوتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وضو تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا، اور جو کام نبی کریم کے طریقے کے خلاف ہو اس کو اپنی عادت بنا لینا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، پھر اس پہ کسی کی ہدایت قبول نہ کرنا، اس میں ضد دکھانا، یہ کوئی نفع والی چیز نہیں ہے، آپ کے نبی کا عمل ہے، اس کے مقابل میں اگر آپ کی ضد پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے محبت اور عشق میں بھی کمی ہے، ادب میں کمی ہے، اور اللہ کی اور رسول کی اہمیت اتنی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بے خیالی میں کر رہا ہو نا کہ علم نہیں ہے تو چلو جہالت ہے، یہ بھی غلط ہے لیکن کم ہے، لیکن جان بوجھ کر سمجھایا جا رہا ہے کہ سنت یوں ہے اور میں تو ایسی کروں گی، اگر فرض کرنے کو ایسا کر رہا ہو تو بالکل غلط ہے۔ یہ بے ادبیاں بہت دور تک لے جاتی ہیں، بعض اوقات انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر میں لفظ کہہ دوں کہ کفر تک بھی پہنچا سکتی ہیں بعض اوقات، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں سیدھی جانب سے ابتدا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جوتی شریف پہننے میں اور کنگھی کرنے میں، تو آپ چونکہ بیچ کی مانگ نکالتے تھے، پہلے سیدھی طرف کے بال پھر الٹی طرف کے، اس طرح پہلے سیدھے پیر جوتی میں پیر داخل فرماتے تھے، پھر الٹی نالے پاک میں۔ تو جب سرکار اتنا اہتمام کر رہے ہیں آپ اس کے خلاف چل رہے ہوں تو یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی سنتیں کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے تو یہ قریب با واجب ہیں، یعنی ہے تو سنت لیکن اتنی تاکید جیسے تقریباً واجبی ہو۔ تو اس کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زوال سے پہلے قضا ادا کرنا چاہے تو سنت کی قضا بھی ادا کر لے، جبکہ امام اعظم تو سنت کی قضا کو منع ہی فرماتے ہیں، صرف فرائض کی قضا ہوتی ہے۔ تو اگر زوال سے پہلے آپ ادا کر رہی ہیں تو سنتیں کی قضا بھی کر لیں، پھر فرض کی قضا کریں، اور اگر زوال کا وقت ہو چکا ہے بس پھر فرض کی قضا ہوگی، سنت کی نہیں ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن کہتی ہیں کہ پہلے مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 سنتیں پھر 4 فرض ہوتے ہیں، تو اگر ہم سنتوں میں آگے والی صورتیں پڑھ لیں اور فرض میں ان کے بعد والی صورت پڑھیں تو کیا یہ الٹا قرآن پڑھنا تو نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ترتیب سے قرآن پڑھیں، یہ صرف ان 2 رکعتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو متصل ہوتی ہیں، بس باقی کا آگے پیچھے کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر آپ 4 سنتیں پڑھ رہی ہیں تو پہلی اور دوسری میں ترتیب کا خیال کریں، اور تیسری چوتھی میں چاہے آپ اس سے پیچھے کی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی دوسری کے اندر ایسا ہونا چاہیے، پہلی میں ایک پڑھی تو دوسری میں اس سے اگلی والی پڑھیں، پھر اگر آپ اگلی مطلب تیسری چوتھی پڑھ رہی ہیں اس میں چاہے اس سے پیچھے والی پڑھیں لیکن وہی ترتیب سے کہ پہلے والی اس کے بعد والی۔ تو جب یہ 4 سنتوں کے اندر ہی 2 رکعتیں بالکل علیحدہ شمار ہوتی ہیں، 2 علیحدہ شمار ہوتی ہیں، ان کے اندر ترتیب آپس میں نہیں دیکھی جاتی بلکہ پہلی دوسری رکعت میں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، تو فرائض تو پھر اس کے بعد ہوتے ہیں، ان میں چاہے آپ سنتوں میں آگے والی پڑھ لیں اور فرائض میں ان کے پیچھے والی پڑھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بھائی نے پوچھا کہ اگر کسی نے غسل کیا لیکن وضو بعد میں نہیں کیا تو کیا اس سے نماز ادا ہو جائے گی؟ تو بالکل ہو جائے گی۔ دیکھیں جب آپ غسل کرتے ہیں تو پانی اعضائے وضو پر بہہ جاتا ہے، جب بہہ جاتا ہے اگر فرض کر لیں آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، نیت کے ساتھ کرتے تو ثواب ملتا، لیکن اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی تو پانی بذات مطہر ہے، یعنی بذات خود وہ پاک کرنے والا ہے، چاہے آپ نیت کریں نہ کریں۔ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے آگ جل رہی ہو تو آگ بذات جلانے والی ہے، اب آپ ہاتھ ڈالیں اور یہ کہیں میرا ارادہ نہیں ہے، میری نیت نہیں ہے جلنے کی، ہاتھ ڈالیں گے وہ جلائے گی۔
اسی طرح پانی میں اگر آپ یہ ارادہ کر لینا میں طہارت نہیں کرنا چاہتا، تب بھی وہ آپ کو پاک کرے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو جب کوئی غسل کرتا ہے نیت ہو نہ ہو اس کو وضو بھی ساتھ ہو جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو وہ اسی سے نماز بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر وضو کی نیت نہیں کی ہوگی ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اٹیلین ورک کرتا ہے، ایک شخص ہے کافر ہے، اس نے قرآن مانگا ہے، تو کیا ہم اٹلی زبان میں اسے قرآن دے سکتے ہیں؟ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بک کی شکل میں نہ دیں، کیونکہ بہرحال کسی بھی زبان میں قرآن مجید کو لکھا گیا ہو اسے چھونا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہا جاتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے واضح طور پہ کہ عربک پر ہاتھ لگنا بھی گناہ، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہو تو ترجمے پر ہاتھ لگانا بھی منع ہے، کیونکہ بہرحال اس سے وہ مفہوم اخذ ہو رہا ہے جو عربک سے ہو رہا ہے، تو اللہ کا کلام تو ہے، اس لیے ہاتھ لگائیں گے گناہ گار ہوں گے۔ اور پھر ایسے ناپاک شخص کو جو پتہ نہیں کہاں قرآن کو پھینک دے کیا کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا متبادل حل یہ ہے کہ ڈیجیٹل آپ قرآن پاک دیں، یعنی کوئی کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں اس کو، ایپ وغیرہ اس میں کوئی پیڈ وغیرہ کے اندر یا موبائل کے اندر دے دیں اور کہیں اب اس کو پڑھ لیں۔ ہمارے نزدیک تو اس کو اوپر سے ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض منع کرتے ہیں، بہرحال ان کا اپنی لاجک ہے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے کہ آپ قرآن پاک کو اسکرین کو ٹچ کریں، یہ قرآن پہ ہاتھ لگنا نہیں کہلائے گا، تو یہ اس کو دے دیجئے، انشاءاللہ مقصد بھی پورا ہوگا اور وہ بے ادبی کا جو خدشہ ہے میرے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں وہ انشاءاللہ خدشہ بھی دور ہو جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے پیسوں سے کوئی چیز خرید لی اور پھر ہم نے جب دیکھا تو اس نے معذرت کی کہ بغیر پوچھے میں نے آپ کے پیسوں سے یہ چیز لے لی، تو ہم نے دل میں ناگواری رکھتے ہوئے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، زبان سے کہہ دیا اچھا چلو ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن بعد میں پھر ہم جب غصہ بڑھا تو کہا کہ ہم معاف نہیں کرتے، ہمیں تو پیسے چاہیے۔ تو معاف کرنے کے بعد جو دل میں سختی رکھ کے معاف کیا تھا ناپسندیدگی کے ساتھ، کیا بعد میں ہم اس قول سے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے جب آپ نے معاف کر دیا تو معاف کرنے کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور نہ لیں۔ تھوڑے سے پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے بتایا تھا رجسٹر ہے غالباً وہ اس سے خرید لیا، اتنے سے تھوڑے سے پیسوں سے جبکہ آپ معاف کر چکے ہیں تو ظاہر کا یہ اعتبار ہوتا ہے، آپ کے قلب میں کیا تھا اس کو نہیں دیکھا جائے گا، ظاہراً چونکہ آپ نے معافی دے دی تھی تو اپنے قول سے رجوع نہ کیا جائے۔ بہرحال اگر آپ کریں گے تو گناہگار ہونا تو نہیں کہیں گے، لیکن غیر مناسب ہے، بہت ہی غیر مناسب ہے، معاف کر دیا تو بس چھوڑ دیجئے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا مسجد کی کوئی چیز قیمت ادا کر کے استعمال میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں چند صورتیں ہوتی ہیں جو مسجد کا سامان کسی اور جگہ جا سکتا ہے یا بک سکتا ہے، مثال کے طور پہ مسجد ویران ہو گئی اور اب پتہ ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، لوگ اٹھا کے لے جائیں گے چیزیں، تو پھر اس کا سامان کسی اور مسجد تک پہنچا دیں، یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مسجد آباد ہے، سب کچھ ہے، لیکن سامان بہت زیادہ آ گیا، جیسے مصلے بہت زیادہ آ گئے، دریاں بہت زیادہ آ گئیں، اب وہ پڑے رہیں گے، کیڑے کاٹ کے ختم کر دیں گے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی دوسری مسجد کو ضرورت ہو وہاں دے دیں، یا پھر اب کوئی اور ضرورت نہیں ہے تو اس کو آپ بیچ سکتے ہیں اور وہ پیسہ مسجد کے اندر لگا دیں۔ یہ صورت میں سامان ضائع کرنے کے بجائے اس کو بیچ کر اس کا پیسہ پھر مسجد میں صرف کیا جائے، ایسی اگر کوئی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں کوئی چیز دے کر گیا، آپ نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مسلح، تو ٹرکی کا مسلح دے کر چلا گیا ہے، یہ میں خرید لیتا ہوں، تم یہ پیسہ مسجد میں لگا دو، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ تو وقف ہے اور اس وقت اس کو مسجد سے باہر نکالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو سخت ضرورت والی چیز اگر کوئی نکالنا ہی چاہتے ہیں، وہ پڑے خراب ہو جائے گی تو پھر یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، ورنہ منع ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے التحیات سے قبل اسی طرح دعائے قنوت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دیکھیں نہیں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی جگہ آپ پڑھ لیں تو وہ بعض جگہ خلاف سنت ضرور ہوگا، جیسے آپ نے سورت کے علاوہ یا الحمد کے علاوہ کسی اور جگہ پر بسم اللہ پڑھ لی تو وہ خلاف سنت ضرور ہے، لیکن اس میں ترک واجب نہیں ہوتا ہے، تو لہذا جب ترک واجب نہیں ہے تو سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے قرآن ختم کروانا ہے کسی مردے کے لیے، آپ گھر سے ایک سپارہ پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کر دیں تو ہم بخش دیں گے۔ اب جس کو کہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، لیکن بعد میں بھول گیا، تو کیا اس بھولنے کی وجہ سے جو ادھورا قرآن ایصال ہو گیا اس کا ثواب ایصال کر دیا گیا، تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے اگر جان بوجھ کے بھی نہ پڑھتے تو مطلب کوئی گناہ نہیں تھا، مجبوریاں ہوتی ہیں بہت سی اور آپ تو بھول گئے تھے، اس میں کوئی وبال نہیں ہے۔
اور یہ سوچنا کہ جی ادھورا قرآن پہنچا ہوگا تو بیچارہ مردہ تڑپ گیا ہوگا کہ جو 29 سپارے یا ایک سپارہ کہاں گیا، بڑا اداس ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو تو آپ چند صورتیں پڑھ کے بخش دیں، مردہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ نہ آپ کی کمی کی وجہ سے مردے کو نقصان ہوا، نہ آپ کی کمی یعنی جو آپ بھول گئے تھے اس کی وجہ سے کوئی آپ گناہگار ہوئے کہ کوئی ترک واجب فرض کا ترک ہو گیا، ایسا بھی نہیں تھا، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چاہیں تو بعد میں پڑھ کر ان کو مردے کو اس کا ثواب ایصال کر دیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے نکاح ختم کرنا چاہتی ہیں اور معمولی جھگڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یوں کہہ کر مطمئن کرتی ہیں کہ تم میرے نصیب میں بہتر نہیں تھے ورنہ میرا خدا غلط فیصلہ نہ کرتا۔ یعنی یہ جدائی کا فیصلہ گویا کہ میرا نہیں، میرے خدا کا فیصلہ ہے، اور اللہ تو غلط فیصلہ کرتا ہی نہیں، تم میرے نصیب میں نہیں تھی اس لیے اللہ نے مجھے دور کیا ہے۔ تو اس طرح کہنا اور ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ وہی نتائج ہیں کہ جب انسان اپنے عقیدے کو باقاعدہ کسی عالم دین سے اچھی طریقے سے نہیں سیکھتا ہے، ادھورے عقیدے ہم سیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے ہم کامل مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر ہم عقیدے کو صحیح نہ سیکھ کر از خود اپنے ذہن میں کچھ چیزیں مرتب کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اللہ سے ایسی امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑی معرفت الہی حاصل ہے، حالانکہ وہ بالکل خلاف شرع اور غلط ہوتا ہے، تو نتیجے پھر بھیانک نکلیں گے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے، اگر خود فیصلہ کر کے غلط فیصلہ کر کے بھی معاذ اللہ اس کو اللہ کی طرف سپرد کرنا کہ اللہ نے کیا اور اللہ تو غلط کرتا ہی نہیں ہے، تو اگر ایک چور آپ کے گھر میں چوری کرے معاذ اللہ اور پھر یہ کہے کہ جی مجھے اللہ نے رزق دیا آپ کی چوری کے ذریعے اور اللہ تو کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اسی طریقے سے سینکڑوں مثالیں بن سکتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے، بغیر کسی عذر کے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے، وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اب آپ بتائیں اگر یہ فیصلے آپ کے درست ہیں اللہ کی طرف سے ہوں تو پھر نبی کریم ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور یہ جو معمولی جھگڑے ان میں کوئی عورت طلاق نہیں لے سکتی، نکاح اتنا ختم کرنا آسان نہیں ہے، خصوصاً جو باہر کی ہماری بچیاں اگر مجھے سن رہی ہوں تو خدارہ یہ جو آپ کے ذہن کے اندر ہے نا کہ اگر تھوڑا بھی ہوا تو میں طلاق لے لوں گی، میں چھوڑ دوں گی، ہمارے لیے اکیلا رہنا بھی باہر کے ملک میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اگر دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتا تو پھر ایسی باتیں اچھی لگتیں، شاید اچھی لگتیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی چیز ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہاں جو نتائج مرتب ہوں گے وہ آپ کی ذہانت یا آپ کے امریکہ، اٹلی، کینیڈا یا جرمنی یا ہمارے پاکستان میں رہنے کی وجہ سے مرتب نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہاں نتائج مرتب ہوں گے۔ تو بہت سارے ذہین، عقل مند اور اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھنے والے ہو سکتا ہے وہاں پہ انتہائی ذلت اور خواری میں مبتلا ہوں کہ انہوں نے اپنی بے جا ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکام کو پس پش پھینکا، تو وہاں شرمندگی ان کی مقدر ہوگی، نہ وہ امریکہ کا گرین کارڈ آپ کو بچا سکے گا، نہ یو کے نیشنلٹی آپ کے کام آئے گی، وہاں تو نیک اعمال کام آئیں گے، صحیح عقیدہ کام آئے گا۔ اگر میری یہ بہن مجھے سن رہی ہیں تو خدارہ ایسا نہ کیجئے، غلط سلط باتیں خود نہ سوچیں، بہت سے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ از خود وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، انہیں چاہیے کہ مسند علماء کرام سے رجوع کریں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں پھر کوئی صحیح فیصلہ کریں۔ بہرحال یہ بہن کا کہنا بالکل غلط ہے۔ ایک بس یہ لے لیتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ سنا ہے کہ عورت پاؤں میں گولڈ نہیں پہن سکتی، جیسے پازیب وغیرہ، صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، وہ بالکل پہن سکتی ہے، اس میں گولڈ کوئی ایسی ادب کی چیز کوئی ہے کہ پاؤں میں پہنا تو بے ادبی ہو جائے گی، بالکل پہن سکتی ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شریعت کو سیکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔